سچ بولتا ہے، اس کے لبوں سے جھوٹ کبھی ادا نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جب اپنی نبوت کی اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے، هل وجدتمونی کاذبا، کیا مجھے تو نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں صادق ہوں یا کاذب ہوں، سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، فیصلہ تم پر ہے اے مکے کے کافروں، بتاؤ میں کیا ہوں؟ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ زندگی کو دیکھنے والے ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر فوراً چیخ اٹھے، ما جربنا علیک الکذب، اے پیارے تیری زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ تو صراط مستقیم پر وہ ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کا قول، آپ کا عمل لیتا ہے، زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے۔ اور مالک بیان فرما رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ رسول کی اطاعت کر لے۔ غور کرنا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، کتنے نام آئے جی؟ 4 آئے، 12 آئے؟ کسی شیخ، کسی مرشد، کسی حضرت، کسی حاجی صاحب کا ذکر آیا؟ کسی بڑے صاحب کا آیا؟ خواجہ صاحب کا آیا؟ بابا صاحب کا آیا؟ 2 ہی نام ہیں۔ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لیے کتنے نام ہیں؟ مالک کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے۔ اگر انسان کا مذہب، انسان کا منہج، انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ زندگی کے ہر مسئلے کو، زندگی کی ہر مشکل کو، ہر اختلاف کو حل میں نے صرف 2 جگہ سے کروانا ہے، قرآن سے آیت مل جائے اپنا اختلاف ختم کر دوں گا، محمد کریم کا فرمان مل جائے اختلاف ختم کر دوں گا۔ جب سوچ یہ بن جائے، جب عقیدہ یہ بن جائے، جب منہج یہ بن جائے، جب لوگوں کی ڈھنڈوریوں سے نکل کر، لوگوں کی دکانداریوں سے نکل کر، لوگوں کے کھوکھوں سے نکل کے، گاؤں میں دیکھا ہے نا آپ نے، بسکٹ والے کا کھوکھا، جوتی ٹھیک کرنے والے کا کھوکھا کہتے ہیں، لکڑی کا چھوٹا سا دڑبا بنا کے ایک بیٹھا ہوتا ہے بیچ میں، ہیں یہ کھوکھے ہیں، ان سے نکلو۔ یہ دیوبندیت کا کھوکھا ہے، یہ بریلویت کا ہے، یہ سنیت کا ہے، یہ شیعت کا ہے، یہ وہابیت کا ہے، یہ جعفریت کا، یہ مولویوں نے دھندا چلانے کے لیے کھول رکھے ہیں۔ انٹرنیشنل بات کیا ہے کہ کائنات میں پوجا کرنی ہے عرش والے کی، طریقہ لینا ہے مدینے والے کا، اللہ کے علاوہ پوجا کسی کی نہیں، اور محمد کے علاوہ طریقہ کسی کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ میں اس کو عالمی بات، انٹرنیشنل بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے نہ پاکستان والے اختلاف کر سکتے ہیں، نہ انڈیا والے، نہ سعودیہ والے، نہ کشمیر والے، نہ برطانیہ، دنیا میں کوئی بندہ اس سے اختلاف، اور باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایک کہتا ہے میں 4 مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں 12 مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں 10 مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں 20 مانتا ہوں، ایک کہتا ہوں میں حاجی صاحب کو، وہ کہتا ہے میرا لسوڑی شاہ، وہ کہتا ہے میرا بڑے، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن جہاں پر آ جائے اور امام کائنات محمد کا فرمان جہاں پہ آ جائے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور جو اختلاف کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو محمد کے فیصلوں سے اختلاف کرتا ہے، اللہ اس کے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ اس پر ملتا کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت پہ آئیے قرآن سے پوچھیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ مبارک لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی۔ مشکل کام ہے، کیوں جی مشکل کام ہے اللہ رسول کی بات ماننا؟ اپنے اپنے فرقوں سے باہر نکلنا، اپنی بنائی ہوئی دکانداریوں کو چھوڑنا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ آ جانا کوئی مشکل کام ہے؟ نماز پڑھنے کا وقت ہے، کوئی مولوی صاحب بہت عرصے جھگڑا کر لیا، اب مجھے بخاری شریف سے دکھاؤ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، مسلم شریف سے دکھاؤ نبی کا طریقہ کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث سے سناؤ، نکاح کرنا ہے نبی کا طریقہ بتاؤ، طلاق دینی ہے نبی کا طریقہ۔ ایک
ایک عمل، حج کرنا ہے نبی کا طریقہ، کاروبار کرنا ہے نبی کا طریقہ، لین دین کرنا ہے نبی کا طریقہ. جب نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ گے مالک انعام کیا دے گا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں گے ایسی سوچ، ایسا منہج، ایسا عقیدہ اپنانے والے کہ بس اللہ رسول کی تباہ کرنی ہے. یہ اللہ فرماتا ہے میں ان کو نبیوں کا پڑوسی بناؤں گا، میں ان کو صدیقین کا پڑوسی بناؤں گا، میں ان کو شہیدوں کا پڑوسی بناؤں گا، میں ان کو اولیاء اللہ کا پڑوسی بناؤں گا، نیک لوگوں کا پڑوسی بناؤں گا. مالک کہتا ہے اس سے پیارا پڑوس اور کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کو نبی کا پڑوس مل جائے خوش نصیب ہے یا نہیں؟ ارے صرف جنت مل جانے والا کتنا خوش نصیب ہے. صحیح مسلم میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ادنا جنتی کے بارے میں. مالک نے فرمایا موسیٰ وہ ہے جو سب سے آخر میں آئے گا، پل صراط پہ گرتا پڑتا بالآخر پار کر جائے گا، مڑ کے پل صراط کو دے کر کے گا اللہ تیرا شکر ہے جس نے اس عذاب علیم سے مجھے محفوظ رکھا، مجھ پہ جتنا انعام ہوا ہے کسی پہ نہیں ہوا. پل صراط سے نکل کر جہنم کراس کر کے بیٹھے گا، سامنے بڑا خوبصورت سا درخت اسے نظر آئے گا، کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے پہنچا دے، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں، اس کا پھل کھاؤں. مالک کہے گا بندے اگر تجھے یہ دے دوں تیری تمنائیں اور بڑھیں گی، تو اور بھی سوال کرے گا، کہے گا نہیں اللہ بس اس کے نیچے پہنچا دے اور کچھ نہیں مانگتا. مالک اس بندے کو اس درخت کے نیچے پہنچائے گا. تھوڑی دیر کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ایک اور بڑا خوبصورت درخت نکلے گا. وہ کہے گا اللہ وہ جو ہے نا یہ نال بھی چنگا ہے، میں نے وہ دو چھڑ، میں نے وہ دے تھلے وار. اللہ کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا؟ بس اللہ اور کچھ نہیں مانگتا. اللہ اس کو اس کے نیچے پہنچا دے گا. تھوڑی دیر بعد جنت کے دروازے کے قریب ایک تیسرا درخت نمودار ہوگا جو ان دونوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا. کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم یہ دے دے پھر کچھ نہیں مانگوں گا. مالک جانتا ہے کہ جو کچھ یہ دیکھ چکا ہے صبر کر سکتا. مالک اس کے نیچے پہنچائے گا. جب وہاں پہنچے گا جنتیوں کو دیکھے گا، جنتیوں کے کہکے سنے گا، ان کی محفلیں، جنت کی نعمتیں. بازار سے 6 ریال کا 2 کلو دودھ ملتا تھا، اب تو 7 کا ہو گیا ہے. اور وہاں دیکھے گا دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں. ایک درخت اتنا لمبا کہ 100 سال مسافر دوڑتا رہے، گھوڑا دوڑاتا رہے، 100 سال گزر جائیں گے، درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. اتنی عظیم نعمتیں. کہے گا اللہ مجھے جنت ہی دے دے. اللہ کہے گا جا جنت میں. اب یہ جو ہی جنت کی طرف جائے گا خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا جنت تو بھر گئی ہے، میں جاؤں کہاں؟ یہ واپس آ جائے گا. اللہ جنت میں رائے کچھ نہیں، حوروں کی شادیاں ہوگی، محلات پہ قبضے ہوگے، اب میرے لیے کیا بچے؟ میں کیا کروں جنت میں جا کے، کیا لوں وہاں؟ مالک کہے گا بندے کیا تو راضی ہے، کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دی جائے جیسے بادشاہ وقت کی دنیا کے اندر کوئی بادشاہت ہوا کرتی ہے؟ کہ اللہ کی قسم میں راضی ہوں. اللہ کہے گا وہ بادشاہ جتنی بادشاہت بھی تیری، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور. 5 جنتیں دے کر مالک کہے گا یہ ساری تیرے لیے، اور اس طرح کی 10 جنتیں اور عطا کرتا ہو. وہ کہے گا اللہ کی قسم میں راضی ہو گیا، اللہ میں راضی ہو گیا. مالک کہے گا ادھر آ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ تو میں نے دی نا، اب تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ فوراً مانگنے کے لیے سوالات کی پٹاری کھول کے بیٹھ، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. تمنائیں ہیں اس کی زبان پہ آ رہی ہیں. حدیث میں آتا ہے اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی اور مالک سب کچھ عطا کر دے گا. پھر مالک اس کو خود یاد کرائے گا یا عبدی اولا تريد كذا، تجھے فلاں نعمت جنت کی نہیں چاہیے؟ کہ اللہ چاہیے، کہ یہ بھی تیرے لیے. فلاں نہیں چاہیے، اللہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی. اللہ اس کو خود جنت کی نعمتیں گنوا رہا ہے اور مالک اس کو عطا کر رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ اللہ یہ سب سے ادنا جنتی ہے تو سب سے اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا موسیٰ وہ تو وہ ہے جن کو وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال ہی آیا ہے. تو مالک اس سوچ، اس فکر، اس منہج، اس عقیدے پہ چلنے والوں کو کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، طریقہ رسول اللہ سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ رسول کی اطاعت کا عہد اس دنیا میں کر لیں ہر مسئلے کے اندر، مالک ان کو کیا انعام دے رہا ہے کہ ان کو پھر ادنا جنتیوں والا ٹھکانہ نہیں. من النبیین، یہ نبیوں کے پڑوسی ہوں گے، یہ صدیقین کے پڑوسی ہوں گے، یہ شہیدوں کے پڑوسی ہوں گے، یہ صالحین کے پڑوسی ہوں گے. یہ آیت ہمیں جن نعمتوں کا ذکر کرتی ہے ذرا ان کی فہرست سنیے. دنیا و آخرت کی ہر بھلائی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ سے.
دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کس کی تباہ سے ملتی ہے؟ کسی شیخ کا نام آیا، کسی امام صاحب کا نام آیا، کسی پیر صاحب کا نام آیا؟ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق پر پختگی، عزیمت اور دشمن کے مقابلے پہ اللہ کہتا ہے ثابت قدمی دیتا ہوں. صرف اجر ہی نہیں، اللہ کہتا ہے بہت